السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو پیارے پاکستانی؟ آج نئے سال کے حوالے سے لوگ خوشیاں وغیرہ تو مناتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ خوشی کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ دکھ کی بات ہے۔ تو آج ذرا ہم نے بلائے ہیں اپنے ساتھ قاری عبدالسلام صاحب، ہمارے مہمان ہیں آج کے۔ تو آج ذرا ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہے ہیں، لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ذرا قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک آواز عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور ڈھیروں دعائیں ہیں میری آپ کے ساتھ اس موقع پر۔ آمین۔ تو قاری صاحب، یہ نئی سال کے حوالے سے آپ عوام کو اور والدین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی عدنان بھائی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ان بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہماری خوشی اور غمی کس حیثیت سے ہونی چاہیے۔ بالکل۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری خوشی کا بھی ایک موقع ہے اور غمی کا بھی ایک موقع ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم نے غمی کو بھی اسلامی طریقے کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنی خوشی کو بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ بالکل۔ اسی کے مطابق جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، جو آپ کا سوال تھا، اس حوالے سے ایک بات میں اپنے عوام سے اور ناظرین سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محترم سامعین، دیکھیں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل۔ یقیناً ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، اور نہ اس چیز کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے اور ہر ایک انسان سے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا میں زندگی گزار کے یہاں سے چلے جائیں گے تو سلسلہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال زندگی کے بارے میں ہے کہ آپ نے جوانی کہاں خرچ کی۔ تو جب ہم سے زندگی کے بارے میں سوال ہے اور اس کا ہم نے جواب دینا ہے، تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس جواب کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ بالکل۔ اور خصوصاً آج کی جو رات ہے 31 دسمبر، اور کل آج رات 12 بجے سے جنوری 2024 اسٹارٹ ہو رہا ہے، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خصوصاً اپنے ناظرین سے اس چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم دیکھا دیکھی غیروں کے نکالی میں ان سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ انہوں نے جو جو کام کیے نئے سال کی ابتدا میں، آج ہم ان سے کئی گنا آگے ہیں، اور اس میں رسم و رواج میں ہم اپنے آپ کو ان سے بھی آگے تصور کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا دستور ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا ایک سال مکمل ہو گیا ہے، اور یہ سال مکمل ہونا گویا کہ یوں ہے کہ ہماری زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ کم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہماری زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ کم کر دی گئی ہے، تو اس پر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، خوشی منانے کے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا گزشتہ زندگی، گزشتہ پورے سال کے اندر میرے کیا اعمال تھے، میرے کیا کیا میں نے نیکیاں کی ہیں، اور نیک اعمال میں اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں میں نے کتنی کوتاہی کی ہے۔ تو اس سال، آئندہ جو سال شروع ہو رہا ہے 1 جنوری سے، اس سال میں نے اپنی ان غلطیوں کو ختم کر کے اپنی نئی جو زندگی ہے، نیا جو سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جو گزشتہ کوتاہیاں ہیں ان کو ہم ذرا سیٹ پہ رکھیں، بالکل۔ اور شریعت کے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ زندگی ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی
ایسے گزرے کہ کل ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینے میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، اور وہ جواب ہم دیں کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہم سے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت ہمیں نصیب ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لہو لعب میں، رسم و رواج میں پڑھ کر اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ کل قیامت کے دن اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور وہاں ہم پھر شرمندہ ہوں، اور وہاں کی شرمندگی اور وہاں کی ذلت وہ ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کی خوشی بھی ہمیشہ کی ہے۔ اس نئے سال کے آغاز پر میرا تمام مسلمانوں سے اور اپنے ناظرین سے یہی درخواست اور یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھو ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی بات سن لی، کیونکہ آپ کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گئے۔ اگر کسی نے 50 سال بعد مرنا ہے تو وہ 49 سال بعد مرے گا، تو آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی کہ آپ لوگ ہندو رسم کے مطابق آپ لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہو۔ تو دیکھتے رہو ریئل ایچ جی نیوز۔ السلام علیکم۔